سورۃ الاعلی مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے۔ اس میں 19 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں 72 کلمات ہیں، 291 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے، یعنی اللہ کا ذکر عظمت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ کرو۔ ابو داؤد شریف میں ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں داخل کرو، یعنی سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہو۔ الذی خلق فسوی، جس نے بنا کر ٹھیک کیا۔ اس رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند و بالا ہے، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا، یعنی ہر چیز کی پیدائش ایسی مناسب فرمائی جو پیدا کرنے والے کے علم و حکمت پر دلالت کرتی ہے۔ زمین و آسمان اور ساری مخلوق، سارے پرندے، ساری مچھلیاں، سارے جانور، سارے انسان اور ساری مخلوقات پر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں قدرت کی وہ نشانیاں رکھیں اور ایسا ٹھیک بنایا کہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے علم پر اور حکمت پر دلالت کرتی ہیں۔ والذی قدر فہدی، جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی۔ والذی قدر، جس نے ایک نظام مقرر فرمایا۔ فہدی، پھر راہ دی۔ قدرہ کے ایک معنی یہ ہے کہ جس نے تقدیر میں سب کچھ مقرر فرمایا، تمام امور کو ازل میں مقدر کیا، سب کی تقدیریں مقرر فرمائیں، اور پھر جو تقدیر میں لکھا ہے اس کی طرف راہ دی۔ آدمی اسی طرف جاتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ والذی قدر فہدی کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی روزیاں مقرر فرمائیں۔ والذی قدر، اور جس نے روزیاں مقرر فرمائیں۔ فہدی، ان کے طریقے کسب کی راہ بتائی، یعنی روزی نصیب میں مقرر فرمائی، پھر اسے حاصل کرنے کا راستہ بتایا۔ انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راہ آسان کر دیتا ہے جو اس کے لیے روزی کا سبب بنتی ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ نکالا، چارہ پیدا کیا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے خشک سیاہ کر دیا، کالا کر دیا۔ وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، اب ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ نہ بھولیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفظ قرآن کی نعمت، قرآن پاک یاد کرنے کی نعمت بے محنت عطا ہوئی، بغیر محنت کے عطا ہوئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب، عظیم کتاب، بغیر محنت و مشقت کے، بغیر تکرار کے، بغیر دور کے، بغیر دہرانے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفظ ہو گئی، یاد ہو گئی۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔
تو آپ اسے نہ بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا آپ بھول جائیں گے۔ لفظی معنی یہ ہوتے ہیں، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ یہ استثناء واقع نہ ہوا، اور اللہ نے نہ چاہا کہ آپ کچھ بھولیں، تو لہذا جب اللہ نے چاہا نہیں تو آپ کو قرآن پاک یاد رہا اور اس میں سے آپ کوئی چیز نہ بھولے۔ تو تفسیر خازن میں ہے کہ الا ما شاء اللہ کے معنی یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ بھولتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ آپ بھولیں، لہذا آپ قرآن پاک میں سے کوئی چیز نہ بھولے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، یعنی وہی آپ کو بغیر محنت کے یاد رہے گی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، یعنی جو وحی نازل ہوتی ہے، جو قرآن پاک نازل ہوتا ہے، بغیر محنت کے وہ آپ کو یاد رہے گا۔ مفسرین کا یہ قول یہ ہے کہ آسانی کے سامان سے شریعت اسلام مراد ہے، جو نہایت سہل اور آسان ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، یعنی ہم آپ کو وہ شریعت عطا کریں گے جس شریعت پر چلنا انتہائی سہل اور آسان ہے، اور یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور اس کے چلنے میں انسان ہی کا فائدہ ہے۔